ذی الحجہ کو کیا کریں گے؟ غسل کریں گے. کیا کریں گے؟ غسل کریں گے. پھر اس کے بعد احرام پہنیں گے. احرام پہننے کے بعد 2 رکعت نماز اگر موقع ملے تو مسجد حرام میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے احرام میں داخل ہونے کی نیت سے. قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد دعا کرے اور پھر اس کے بعد نیت کرے اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما. اور پھر تلبیہ پڑھیں گے. اور اگر مسجد حرام میں نہیں باندھنا ہے تو اپنے کمرے پہ یا اپنی بلڈنگ کی جو مسجد ہے اس بلڈنگ کی مسجد میں جائے 2 رکعت نماز پڑھے. پھر اس کے بعد انتظار کرے اپنی گاڑی کے آنے کا. گاڑی آ جائے تو نیت بھی کر لے اور تلبیہ بھی پڑھ لے. پھر جائیں گے کہاں پر؟ مینا جائیں گے. 4 نمازیں 8ویں ذی الحجہ کی مینا میں پڑھیں گے. اور مینا کا بڑا عمل ذکر، تلاوت، ان سارے اعمال کے ساتھ ساتھ اعمال دعوت ہے. ایک دوسرے کو دین کی دعوت دینا ہے. پھر 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز مینا میں پڑھیں گے. اور 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے ہی تکبیر تشریق شروع ہو جائے گی. تکبیر تشریق شروع ہو جائے گی. پھر 9ویں ذی الحجہ کی زوال سے پہلے میدان عرفات میں پہنچیں گے. موقع ملے تو غسل کرنا سنت ہے، غسل کر لے. اور عرفات میں مسجد نمیرہ کے امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھیں گے. اور اگر تنہا نماز پڑھے یا باجماعت پڑھے لیکن اپنے خیمے میں اگر پڑھے ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے، عصر کے وقت میں عصر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور سارے اعمال کے ساتھ ساتھ باہر نکل کر دعا مانگیں گے. اب اس میں کیا کیا اعمال کرنا ہے وہ بتائیں گے انشاءاللہ. اور پھر وہاں سے غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہو گئے. مغرب کا وقت ہونے کے باوجود نہ عرفات میں نماز پڑھیں گے نہ ہی راستے میں نماز پڑھیں گے، بلکہ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء دونوں ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے. پھر قیام وہیں پر ہوگا. فجر کی نماز موقع ملے تو مسجد مشعر حرام میں پڑھیں گے. اگر موقع نہ ملے تو جہاں جگہ ہے وہاں پر نماز پڑھ لے. پھر نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر مزدلفہ میں وقوف کرنا واجب ہے. اور صبح صادق سے پہلے طلوع آفتاب سے پہلے تک وقوف کرنا سنت ہے. صبح پھر طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے وہاں سے نکل جائے اور پھر سیدھا جمرات کے پاس آئیں گے. کہاں آئیں گے؟ بڑے شیطان کے پاس. وہاں پہنچتے ہی تلبیہ جو پڑھ رہے تھے ہم، تلبیہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا. اب تلبیہ عبادت نہیں رہے گی. پھر بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے. پھر کنکری مارنے کے بعد قربانی ہوگی. قربانی کے بعد الگ کریں گے. احرام اتار کر اپنے کپڑے پہنیں گے اور مکہ جائیں گے طواف زیارت کے لیے. پھر مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر سعی کے لیے جائیں گے. سعی کریں گے. پھر مینا واپس آئیں گے. پھر مینا واپس آئیں گے، آرام کریں گے. 11ویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکری ماریں گے. پھر اس کے بعد واپس آئیں گے. پھر 12ویں ذی الحجہ کو تینوں جمرات کو کنکری ماریں گے. اور موقع ملے سنت یہ ہے کہ 13ویں ذی الحجہ کو 12ویں ذی الحجہ کا قیام کرے اور 13ویں ذی الحجہ کی زوال کے بعد کنکری مار کے پھر مکہ روانہ ہو جائے. یہ موٹے موٹے اعمال تھے. ٹھیک ہے. کوئی ایک بندہ سناؤ، جنہوں نے کل سنائے تھے وہ مت سناؤ، ان کے علاوہ سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل سنائے تھے آپ نے؟ سب سے پہلے 8 ذی الحجہ کو
ہم غسل کریں گے حج کے احرام میں داخل ہونے کی نیت سے. اس کے بعد ہم احرام باندھیں گے اور احرام میں داخل ہونے کی نیت سے جو 2 رکعت نماز پڑھیں گے بہتر ہے کہ مسجد حرام میں جا کے ہم وہ 2 رکعت نماز پڑھیں. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے. اس کے بعد حج میں داخل ہونے کی نیت کریں گے کہ احرام میں داخل ہونے کی وہ پڑھیں گے. اس کے بعد حج کی نیت کریں گے کہ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں, آپ اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. اور اس کے بعد 3 بار تلبیہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہم مینا کے لیے روانہ ہو جائیں گے. اگر ہم مسجد حرام میں نہیں جا سکے تو جس بلڈنگ میں ہم رکے ہوئے ہیں اس بلڈنگ میں جو مسجد ہے وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور یہ سارے اعمال کریں گے. اس کے بعد اگر بلڈنگ میں ہم نماز پڑھ رہے تو گاڑی آنے کا انتظار کریں گے, اس پہ زیادہ فائدہ ہے. پھر گاڑی آنے کے بعد نیت کریں گے اور تلبیہ پڑھیں گے. زیادہ فائدہ نہیں ہے, تجربے میں آسانی فائدہ تو حرام میں ہے جی, مسجد حرام فائدہ تو پہلے میں ہے جی جتنا احرام میں رہیں گے اتنا فائدہ ہے جی. اور مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے تو نیت بھی کرنا ہے جی. افضل بولے پھر وہاں جا رہی کیوں, جی اپنی ذاتی ٹیکسی کر کے جانا پڑتا نا. اس کے بعد مینا جانے کے بعد 8 ذی الحجہ کی 4 نمازیں وہاں پڑھیں گے. اور مینا کا سب سے بڑا عمل اپنے سارے اعمال تلاوت ذکر و اذکار دیگر معمولات کرنے کے بعد دین کی دعوت دینا, یہ سب سے بڑا عمل ہے. اس کے بعد وہاں قیام کریں گے اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز وہاں پڑھیں گے. اور اس کے بعد نماز کے فوراً بعد تکبیر تشریق شروع کر دیں گے. 9 ذی الحجہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد پھر ہم عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور عرفات میں ہم زوال سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں گے. اور زوال سے پہلے پہنچنے کے بعد وہاں پہ ہم غسل کریں گے, موقع ملے تو مسنون ہے. اس کے بعد وہاں پہ رکے رہیں گے, وقوف کریں گے اور وہاں پہ خیمے لگے ہوئے ہیں. تو عرفات کا سب سے بڑا عمل دعا ہے. تو ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے خیمے سے باہر آ کے کھلے آسمان کے نیچے دعا مانگیں, ہاتھوں کو اوپر کر کے جتنی دیر ہم مانگ سکتے. اس کے بعد ہم غروب آفتاب تک مزدلفہ عرفات میں ہی رہیں گے. اور اس کے بعد غروب آفتاب کے بعد ہم عرفات سے جائیں گے مزدلفہ کی طرف. اگرچہ مغرب کا وقت ہو جائے عرفات میں یا راستے میں تو مغرب کی نماز ہم نہیں پڑھیں گے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد عشاء اور مغرب دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس کے بعد 9 ہے تو 9 ذی الحجہ کے رات کا قیام ہو گیا. اس کے بعد فجر کی نماز مزدلفہ میں ہم کو کوشش کرنا ہے کہ مسجد مشعر حرام میں پڑھنے کی. اگر آسانی سے ہم وہاں جا سکتے, نہیں تو پھر جہاں جگہ ملے وہاں پڑھنا ہے. اس کے بعد مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد وقوف کرنا رکنا واجب ہے. اور کچھ دیر ہم نماز کے بعد رکے رہیں گے, ذکر کریں گے, دعائیں کریں گے. اور طلوع آفتاب سے پہلے ہم کو وہاں سے نکل جانا ہے جمرات کے لیے, جمرہ عقبہ کے پاس کنکریہ لے کے. اور کنکریہ ہم کو وہیں سے لینا ہے, کم سے کم 70 کنکریہ ہم لے لیں ترتیب کے حساب سے. تو سب سے پہلے وہاں جائیں گے جمرہ عقبہ کے پاس اور 7 کنکریہ مارے. لوگ تو مزدلفہ میں پہنچتے ہی کنکری چن لیتے جی, رات کی مطلب رات ہی میں تو یہاں سے لے کر جائیں گے. سنت وہاں سے چننا ہے, مزدلفہ وہاں کا ٹینشن لیں گے کر کے نہیں کیا, سنت مزدلفہ وہیں سے چننا. بہت سے لوگ نہیں کیا وہاں پہنچتے پہلے چن کے رکھ دیتے اور گیٹ مار کے رکھ دیتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کے بعد جمرہ عقبہ کو 7 بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے. اور اس کے بعد قربانی کے لیے جائیں گے. قربانی ہونے کے بعد حلق, بڑے شیطان کے پاس آ کے کیا بند ہو جائے گا, بڑے شیطان کے پاس آتے ہی تلبیہ بند ہو جائے گا اور اس کو 7 کنکریاں ماریں گے. اس کے بعد یہ تینوں چیزیں ترتیب ضروری ہے, رمی, کنکریاں مارنا, اس کے بعد قربانی کرنا اور قربانی ہونے کے بعد حلق کرنا. اور اس کے بعد پھر اپنے احرام کو اتار دینا, اپنے کپڑے وغیرہ پہن کر پھر مکہ معظمہ جانا طواف زیارت کے لیے. طواف زیارت ہو جانے کے بعد مقام ابراہیم کے سیدھ میں جہاں بھی ہم کو جگہ ملے
وہاں 2 رکعت واجب الطواف کی نیت سے ادا کرنا ہے، جس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سعی کرنا ہے، اور سعی ہونے کے بعد پھر ہم کو منی آ جانا ہے۔ منی میں قیام کرنے کے بعد 11 ذی الحجہ کو اس میں وہ ملتزم والی سنت پہ عمل کر سکتے ہیں۔ جی حج یعنی شروع میں نے بتایا تھا ایک بات کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم اور جو دروازہ ہے خانہ کعبہ دونوں کے بیچ میں مقام ابراہیم پہ شروع میں بتایا تھا 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو اپن کہاں جا رہے پانی پینے کو جا رہے، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اور دروازے کے درمیان کی جگہ کو چمٹ کر، جس کو منتظم کہتے ہیں، دعا مانگی۔ کیا مانگی؟ تو اب یہاں پر حج کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم یہ عمل کر سکتے۔ کیوں کر سکتے بولو؟ کیونکہ احرام نہیں ہے۔ ہاں کیوں؟ احرام کے احرام میں نہیں۔ احرام کتنے دن کا رہتا؟ 2.5 دن کا صرف۔ کتنے دن کا رہتا؟ 2.5 دن کا رہتا ہے۔ ایام حج 5 دن اور احرام کچھ بھی نہیں۔ چلو ہاں، تو اس میں وہ مسنون عمل کرنے میں ہم کو یہ گال لگا کے دعا مانگنا ہے، سینہ چپکانا ہے اس سے، اور پھر ادھر کا گال لگا کے دعا مانگنی ہے، اور صرف پورا آنگ اس کو لگانا نہیں ہے۔ نئی جگہ ملی تو اپنے پھینک سکتے نا دوسروں کو، نہیں، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، کوشش کرنا ہے کہ آسانی سے یہ عمل ہو جائے، دوسروں کو تکلیف دے کے پہنچے کبھی تو تو تکلیف دینا حرام اور مناسب نہیں ہے۔ چلیے، تو اس کے بعد 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں شیطان کو ترتیب سے اگر کنکریاں ایک بات مارنی ہے۔ یاد رکھو، دوسروں کو تکلیف دیے بغیر وہ عمل ہوتا بھی نہیں، یہ بھی اب تم کو کرنے کا کرو، نہیں کرنے کا کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ حجر اسود کا بھی جو ہے بوسہ لینے کا، ابھی تکلیف جب تک دیے نہیں، جتنے بھی لیتے سب تکلیف دے کے، وہ ایک تمنا رہی تھی، نہیں کیا؟ 2009 میں ہمارا جب پہلی مرتبہ جانا ہوا تو چشمے کے تو 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، وہ تو ہٹ گئے۔ پھر اس کے بعد جب گئے ایک دم حجر اسود کے قریب تک آ گئے، مگر وہ جس کے آگے تھا میں خوشی سے گیا کہ وہ حبشی تھا بڑا۔ بعد میں جب اس نے بوسہ لیا اور جب ریٹرن ہوا نا، میرے کو ساتھ لے کے واپس آ گیا سیدھا باہر۔ پھر بعد میں اور کوشش کرتے 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 پہنچے تو ایک مصری تھا، مصری بہت ڈانٹ میں، اس کو میں نے عربی میں بولا، وہ ہمارے جیسوں کا تو کام ہے بھی نہیں وہاں گھسنا بیچ میں، اس کو میں نے تھوڑا عربی میں بولا، یا حبیبی خفت ساعتا واحدا ولم مقبل ساعدنی اساعدک اللہ، اے دوست معاملہ 1 گھنٹے سے میں کھڑے ہوا ہے، میرے کو بوسہ نہیں مل رہا ہے، تو میری مدد کر، اللہ تیری مدد کریں گا۔ بس خود ہاتھ آ یہ پکڑ کر کے میرا اس کا ڈانا ایسا دونوں ہاتھ سے پکڑ لیا میں، چھوٹے 2 سال کے بچے کے جیسے لے کے گیا انہیں لے کر گیا، اور وہ حجر اسود کے وہ ہے نا بنیاد ہے، بنیاد اتنی یوں ہے وہاں حجر اسود، لے کر گیا اور ایسا بچوں کو نہیں کھڑے کر دے، تو ایسا ڈن کے ساتھ اس نے وہاں کھڑے کرا اور دونوں ہاتھ یوں کر دیے، نہ ادھر سے بھی نہ ادھر سے بھی، اور مجھے بڑا کب دل میرا آ رہا، کب دل میرا آ رہا، لے بوسا کئی مرتبہ اس وقت بوسا بھی ہے، تو 8 چھوٹے چھوٹے ابھی سفید دھبے باقی ہے حجر اسود، اس لیے بعد ہمارے اکابرین کا کہنا ہے، حدیثوں میں تو نہیں ہے، اکابرین کا کہنا ہے جب وہ سفید داغ بھی ختم ہو جائیں گے تو قیامت اللہ لا لیں گے۔ 8 سے 9 دھبے باقی ہے چھوٹے چھوٹے، کیونکہ وہ حجر ابیض تھا، کیا تھا وہ؟ بولے تو سفید پتھر، اب ہو گیا وہ حجر اسود، ہمارے گناہوں کو چوسنے کی وجہ سے۔ اس نے پھر میرے کو ہٹایا اس نے، اور اس نے بوسہ لیا اور چلے گئے، میں ہوا میں ہو گیا، پھر بہت دور جانے کا پھر سے اس کو آواز دیا، یا حبیبی حبیبی حبیبی، تو اس نے مجمع میں تو یوں ڈاوے ہاتھ سے اٹھایا میرے کو، چھوڑ دیا اور چلے گئے، پیٹ پھپڑتے جا کر بول رہا ہوں گا مستہ کروں نا اب جا کر، بہت آسانی سے یہ ہو گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، وہ یا تو تکلیف سہنا پڑتی یا تکلیف دینا پڑتی، بہرحال دیکھو جس کے جو سمجھ میں آیا۔ ہاں چلو، اس کے بعد 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں شیطان کو ترتیب سے کنکریاں مارنا ہے،
پھر اپنے خیمے میں چلے آنا ہے. پھر اس کے بعد 12 ذی الحجہ کو اسی طرح زوال کے بعد جا کے کنکریاں مارنی ہے. اور مسنون عمل یہ ہے کہ 12 کا قیام کر کے 13 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں شیطان کو کنکریاں مارے, اس کے بعد روانہ ہو. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک چیز یہ دیکھو کہ 9 ذی الحجہ کو ہم کہاں پہنچ گئے؟ عرفات میں پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ تو عرفات میں دعا کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتلایا ہے, ایک عمل کیا ہے. بولو, ایک عمل